آپ جنتی ہیں یا دوست کی ہیں یہ پتہ آپ کو اس ویڈیو میں چلے گا بھائی، لیکن میں آپ سے مہربانی کر کے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی ویڈیو دیکھی ہوں گی، پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات دیکھے ہوں گے، لیکن اس میں آپ تھوڑا سا وقت لگائیں بھائی، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ 1 منٹ 2 منٹ تو آپ بنے رہیں تاکہ آپ کو کچھ پتہ چلے۔ کم سے کم یہ جتنے بھی منٹ کی ویڈیو ہے، 7 منٹ کی، 8 منٹ کی، 4 منٹ کی، اللہ جانے کتنے منٹ کی ہو، لیکن جب آپ سنیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو جانکاری ملے گی کہ جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے، اور آپ یا میں جنتی ہیں یا دوست کی ہیں۔ ایسا کون سا عمل ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی کیا ہوگا تو اس انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان خود جنتی ہے، کلام پاک میں ارشاد فرمایا بھائی۔ تو بھائی یہ ویڈیو آپ ضرور سنیں، میں آپ کو یہ ویڈیو کی جانکاری دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے ایک بادشاہ کا، ایک ہارون رشید خلیفہ گزرے ہیں بادشاہ، ان کی حکومت تقریباً آدھی دنیا پر رہی، بہت نیک دل انسان گزرے۔ تو بھائی انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی سے ایک بار ان کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، آپس میں ہو جاتی ہے اکثر، شوہر میاں بیوی میں اکثر لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی ان کے واقعات کافی ہیں، وہ ایک اتنے نیک دل انسان ہیں کہ انہوں نے اپنے محل میں ہر وقت 24 گھنٹے کلام پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اور فرض نماز کے علاوہ 200 نفل رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے۔ وہ اتنے نیک دل انسان، ماشاءاللہ ان کے کافی واقعات ہیں، اور بھی اچھے واقعات ہیں، آپ چاہیں گے تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، آپ کمنٹ کر کے بتائیں، لیکن یہ ویڈیو چھوڑ کے نہ جائیں بھائی۔ یہ ویڈیو خاص کر کے میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، ماشاءاللہ محبت میں بنا رہا ہوں بھائی، دین کی جانکاری ضروری ہے۔ تو اس بادشاہ کی دنیا پہ حکومت تھی، آدھی دنیا پہ۔ تو اپنی بیوی سے جب جھگڑا ہوا تو بیوی نے باتوں ہی باتوں میں ان سے یہ کہہ دیا، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، کہ تم تو دوست کی ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا بھائی، بادشاہ جب جلال میں آئے، غصہ آیا کہ میں دوست کی ہوں کہ ہاں، کہا کہ بادشاہ نے کہا اگر میں دوست کی ہوں تو آزاد ہے۔ بیوی کو آزاد کر دیا بھائی، طلاق دے دی۔ اب بیوی کو طلاق تو دے دی، لیکن آپ جانتے ہیں اکثر میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور چھوٹنا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں انسان پچھتاتا ہے، بعد میں ہوش آتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں تو کوئی بھی نشے کی حالت میں کہہ دیتا ہے، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ پچھتاتے ہیں۔ تو بادشاہ کو کچھ وقت کے بعد میں احساس ہوا، پچھتاوا ہوا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، مجھے غصہ نہ آتا۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی بھائی کہ میں پہلے یہ تو پتہ لگا لوں کہ میں جنتی ہوں یا دوست کی ہوں، کیونکہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میں نے یہ کہا کہ اگر میں دوست کی ہوں تو آزاد ہے، تجھ پہ 3 طلاق۔ تو اگر میں دوست کی نہیں ہوا تو پھر تو طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ کے خیال میں یہ بات آئی، تو بادشاہ نے سارے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مفتی قاری میں وہاں تھے، سب کو اپنے دربار میں بلایا، سب کو جمع کیا، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، اور اس محفل میں، اس مجمع میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، لیکن اس ٹائم ان کی کمشن عمر تھی، لیکن اللہ والے تھے بھائی، اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام گزرے ہیں۔ تو سب لوگ جب جمع ہو گئے، سب عالم جمع ہو گئے، تو بادشاہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا میں جنتی ہوں یا دوست کی ہوں۔ بھائی توجہ سے سننا، دیکھو ویڈیو مت چھوڑنا بھائی، بہت بڑی میں مہربانی کر کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ویڈیو مت چھوڑنا، ویڈیو پوری دیکھنا بھائی، کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوست کی ہوں۔ تو بادشاہ کی بات سن کے سارے علماء خاموش ہو گئے، سب نے اپنے نظریں نیچے کر لی، گردن جھکا دی، چکو کے خاموش ہو گئے، کیونکہ سوال کا جواب نہیں ملا۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مفتی تھے بھائی وہاں پہ، سب خاموش ہو گئے۔ بادشاہ دیکھتا رہا کہ بھائی کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا دوست کی ہوں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ بادشاہ سلامت، یہ جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، دوست کی ہیں۔ تو جتنے بھی علماء تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، دوست کی ہیں۔ تو سارے علماء جو تھے، جتنے بھی علماء تھے بھائی، سبھی علماء آپس میں چہچہ مومے کرنے لگے کہ یہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوئے، بادشاہ سلامت ہارون رشید خلیفہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج مجھے یہ جواب مل جائے گا تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے، آپ جلدی بتائیے کہ میں جنتی ہوں دوست کی ہوں۔ بھائی یہ واقعات، ایک کتاب ہے میرے پاس، غین الطالبین کتاب کا نام ہے، اس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور میں آپ کو اس لیے جانکاری دے رہا ہوں، بہت اچھی جانکاری ہے۔ ویڈیو میں بار بار کر رہا ہوں، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائے بھائی، بڑی بڑی ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو ضرور دیکھیں، یہ جانکاری ہونی ضروری ہے کہ آپ جنتی ہیں، دوست کی ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہم جنتی ہیں، دوست کی ہیں بھائی۔ تو اللہ کے بندو، میرے اسلامی بھائیوں، میرے عزیز، بادشاہ سلامت نے یہ سوال ان سے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جواب دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت
آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ ایسا جو آپ پوری طرح آمادہ تھے گناہ پہ اور آپ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا، محض ایک اللہ کے ڈر سے، صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ نے وہ گناہ چھوڑا ہو؟ بس مجھے آپ یہ بتائیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ چھوڑا ہے اللہ کے خوف سے، صرف اور صرف اللہ کے خوف سے، جس پہ آپ اس گناہ پہ پوری طرح آمادہ ہوں، پوری طرح سے آپ اس پہ کرنے جا رہے ہوں، اور صرف اللہ کا آپ کو ڈر بیٹھا ہو دل میں، اللہ کا خیال آیا ہو، اللہ کے خوف سے آپ نے وہ گناہ چھوڑا ہو۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کئی مرتبہ کیا ہے، میں نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑے ہیں۔ تو بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، پھر تو آپ جنتی ہیں۔ تو بھائی جتنے بھی وہاں علماء تھے نا، جتنے بھی وہاں عالم لوگ تھے، تو بھائی جتنے بھی وہاں علماء تھے، جتنے بھی عالم لوگ تھے، سب کے سب کہنے لگے کہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو آپ، ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، ایسا کیسے ہو جائے گا، یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے کہ جنتی کون ہے اور دوست کون ہے، صرف اللہ کو جانکاری، بے شک اللہ کو جانکاری ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے کون جنتی ہے کون دوست کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلام پاک کی آیت پڑھ کے سنائی۔ بھائی جب کلام پاک کی آیت پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ لوگ جانتے تھے، عالم تھے، مفتی تھے، قاری تھے، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ خود کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ انسان جنتی ہے جس نے اپنی عمر کے حصے میں ایک بار بھی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا ہو، وہ گناہ ایسا ہو جو وہ کرنے جا رہا ہو، اسے کسی کا اور کا خطرہ نہ ہو، کسی کا اور کا ڈر نہ ہو، صرف ایک اللہ کا ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس نے وہ گناہ چھوڑا ہو، تو وہ انسان جنتی ہے۔ بھائی آپ کلام پاک پڑھ لینا، میں نے دیکھو یہ پڑھا ہے خود نے، میں یہ بھول گیا، مجھے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تلاش کر کے بتاؤں، بڑے بڑے علماء سے معلوم کر لینا یہ واقعہ میں دیکھو کلام پاک کی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں بھی مسلمان ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی مسلمان ہیں، کلام پاک میں ہے اس بات کا ذکر، میں نے ترجمہ پڑھا ہے اور کافی وقت ہو چکا بھائی، حقیقت میں پڑھا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ انسان جنتی ہے جس نے اپنی عمر کے حصے میں ایک بار بھی، اللہ فرما رہا ہے میرے خوف سے گناہ چھوڑا ہو، تو اللہ نے فرما دیا۔ تو بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ اگر واقعی میں تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا ہو، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھا ہو، تو آپ جنتی ہیں۔ تو بھائی جب حضرت امام شافعی نے کلام پاک کی آیت پڑھ کے سنائی تو سارے علماء خاموش ہو گئے کہ بے شک اللہ کو جانکاری ہے کون جنتی کون دوست کی، لیکن کلام پاک میں اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو بھائی پھر کیا ہوا؟ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کے بادشاہ سلامت خوشی سے جھوم اٹھے کہ جب میں نے کہا تھا اگر میں دوست کی ہوں تو تجھ پہ 3 طلاق، جب میں دوست کی نہیں ہوں، جنتی ہوں، تو بھائی پھر تو طلاق ہوئی نہیں۔ تو ماشاءاللہ بادشاہ کا پھر دوبارہ گھر بس گیا بھائی۔ تو یہ جانکاری میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، یہ میرے بھائیوں، یہ میرے دیندار بھائیوں، یہ جانکاری اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری زندگی گزر رہی، آپ نے بھی اپنی عمر کے حصے میں کوئی نہ کوئی گناہ چھوڑا ہوگا اللہ کے خوف سے، تو بھائی ماشاءاللہ آپ بھی جنتی ہیں، اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو بھائی آئندہ سے توبہ کر لیں۔ میرا ویڈیو بنانا مقصد یہی ہے، توبہ کر لیں اللہ سے، اور کوئی گناہ کا دل میں ارادہ آئے، کوئی بھی گناہ کا دل میں ارادہ آئے، صرف یہ سوچ لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے آپ وہ گناہ ترک کر دینا، چھوڑ دینا بھائی، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کیسے بھی بڑا گناہ ہو، چھوڑ دینا بھائی، کیونکہ گناہ جو ہے نا اس کا ذائقہ جو ہے ذرا سی دیر کا ہوتا ہے، اور پھر سزا اس کی بہت سخت ہے بھائی۔ یہ ذرا سی دیر کا مزہ گزر جاتا ہے، چند پل کا مزہ ہوتا ہے بھائی، پھر انسان کیا ہوتا ہے، پھر گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بدلے اللہ پھر دوزخ میں ڈالے گا بھائی۔ اللہ رب الکریم ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اور دوسری جانکاری، چلو میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، اس ویڈیو پہ آپ یہ دیکھنا کہ ہمارے نبی کہاں ملیں گے 3 جگہ، یہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، زیادہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے، ہمارے نبی کہاں ملیں گے 3 جگہ، اور اللہ آپ سے راضی ہے ناراض ہے، یہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھائی۔ فی الحال یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں، اور جتنا بھی ہو سکے سبھی کے پاس شیئر کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، ہر کسی کو یہ ویڈیو دیکھنی ضروری ہے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا ضروری ہے بھائی، آپ بھی جنتی بن سکتے ہیں، میں بھی جنتی بن سکتا ہوں، یقین ماننا۔ یہ ویڈیو خاص کر کے میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بنائی، محبت کے لیے بنائی بھائی، آپ اسے لائک کر دیں، شیئر کریں، مجھے میرے سبسکرائبر ہو جائیں بھائی، کیونکہ میں دین کی ویڈیو آپ تک پہنچاتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں بھائی، آپ بھی میرے دیندار بھائی ہیں، اس ویڈیو کو سبھی کے پاس پہنچا دیں، ہر مسلمان کے پاس یہ ویڈیو جانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دبا کے شیئر کریں بھائی اس ویڈیو کو۔ میں آپ کا بھائی محمد اشرف نگینے سے ہوں بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ رب الکریم آپ کو مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو نہ بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں بھائی، شیئر کر دیں، دوسروں تک پہنچا دیں، میں نام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو سبھی کے پاس ہونی چاہیے بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔